اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ محمد احسان عرفانی نور حکمت کے چوتھے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کا مقصد رضا الہی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دن کی ترویج و اشاعت کرنا ہی مقصود ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں ان کو آگے شیئر کریں اور ہمارے اس مقصد کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس سفر میں شریک سفر جناب محترم پیرزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ شاہ صاحب، آج کا پروگرام بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر بھی جو سوالات ہم نے شامل کیے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ تو سب سے پہلا سوال عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے۔ ایک مسلمان یقیناً اس کا ایمان ہے کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری نبی مانتا ہے، اور اس کا یقین کامل ہے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اگر منکرین ختم نبوت حملہ کرتے ہیں تو ایک مسلمان کو کم از کم کس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ وہ اس عقیدے کا تحفظ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں فطرتی طور پر جو کوئی بھی انسان ہے وہ جان سے محبت کرتا ہے اور مال سے محبت کرتا ہے اور اولاد سے محبت کرتا ہے، اور قرآن حکیم نے بھی اس محبت کی جو صراحت ہے اس کو بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت کہیں تمہیں اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی ایسی محبت ہے کہ غافل کر دیتی ہے۔ حالانکہ اولاد سے محبت کرنا یہ سنت رسول ہے، لیکن ادھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی محبت میں کہیں تم اس حد تک نہ پہنچ جاؤ کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو یا تم اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ تو یہ ہماری فطرتی ایک محبت ہے، اولاد کے ساتھ مال کے ساتھ یہ انسان اپنی جان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، بات سمجھانے میں آسانی ہوگی اور سننے والے جو ہمارے حضرات ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بات بڑے آرام سے پہنچ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ انسان جو اپنا اثاثہ جمع کرتا ہے نا، مال و دولت، اس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ یقیناً انسان کی قربانی ہے، ہماری محنت ہے شب و روز کی، جس کو ہم کماتے ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ اب ایک بندہ فری کی دھمکی دے رہے، اس میں اس کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، وہ فری کی دھمکی دے کہ یہ اپنا سارا مال اثاثہ جو تم نے اکٹھا کیا وہ میرے حوالے کرو وگرنہ میں تمہیں مار دوں گا، اور بندہ مومن وہ کہے گا کہ اے اللہ کا نام ہے میری جان بخش دو، جو کچھ میں نے جمع کیا ہے چاہے وہ کروڑوں کے حساب سے ہے، خرب کے حساب سے ہے، ارب کے حساب سے، یہ تم لے جاؤ، مجھے میری جان بخش، جان بچانے کی سب کچھ۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی جان سے بڑی محبت کرتا ہے، جان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ سب سے قیمتی اور محبوب ترین چیز جو ہماری جان ہے، اس جان سے بھی زیادہ وہ جان اللہ مصطفیٰ جان باہر اسلام جو جان کائنات، ان کی ختم نبوت کے حوالے سے پہرا دینا اور اپنی جان تک ان کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جان کو قربان کر دیں۔ اب دیکھیں مسیلمہ کذاب یہ وہ شخص تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ، سرکار نے فرمایا کہ 30 جھوٹے لوگ ایسے جو نبوت کا دعویٰ کریں، اس سے مراد ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ میرے بعد، کلہم یزعم انہ نبی، ہر شخص 29 میں سے ہر بندہ بول بول کر کہے گا کہ میں نبی، دوسرا کہے گا میں نبی ہوں، تیسرا کہے گا میں نبی۔ سرکار نے کیا فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ، کہ میں ہی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب مسیلمہ کذاب وہ جھوٹا شخص تھا، کذاب تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر فرمایا کہ مدینے میں کوئی شخص جو ہے وہ موجود نہ رہے، سارے نکلو، تحفظ ختم نبوت کی خاطر سب نکلو، سب شہر سے باہر، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ تم جو ہے آواز جہاد بلند کرو، چاہے وہ بدر والا ہے، چاہے بدر والا ہے، چاہے عہد والا ہے، سارے نکلو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مارکے کا امیر مقرر کیا گیا، ان کی سرپرستی کے اندر جو قافلہ بھیجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تعداد کتنی تھی؟ 24,000،
اللہ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ یقیناً بھیجنے والے کون ہیں؟ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور معاملہ کیا تھا؟ لیکن ہر جنگ یا ہر غزوے کے پیچھے ایک مین مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ جنگ یمامہ کے پیچھے کہ ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ خیر ہے۔ اب ان کی جانیں بڑی قیمتی تھی، ہماری جان بھی ہے، یہ بھی ہر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کی جانیں بڑی قیمتی۔ کیا ان کی اولادیں نہیں؟ کیا ان کو اللہ نے مال عطا نہیں؟ کیا ان کے والدین نہیں تھے؟ بالکل یہ سارا سسٹم تھا، لیکن ان سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کی خاطر وہ نہیں۔ اللہ 24,000 کا لشکر جب نکلا عقیدہ ختم نبوت کی خاطر، اور یہ وہ واحد یمامہ کا معاملہ تھا جس کے اندر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کی تحفظ عقیدہ ختم نبوت ختم نبوت کی خاطر۔ 1200 میں سے 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ایسے تھے جو قرآن حکیم کی حافظ، اللہ اور مقصد کیا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب صحابہ اللہ رب العزت کے حضور اپنی گردنیں پیش کر رہے ہوں گے اور ان کے جسم اقدس سے جب خون کے وہ قطرات نیچے گر رہے ہوں گے تو خون کا ہر قطرہ گواہی دے رہا ہوگا، اے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، صرف کلمہ ہم نے آپ کا نہیں پڑھا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے خون کا قطرہ قطرہ گواہی دیتا ہے کہ آپ آخری ہیں، آپ مر تو سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اور کسی جھوٹے کو ہم اپنا نبی اور رسول کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے، عرفانی صاحب کے جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیں عقیدہ ختم نبوت کی خاطر صحابہ کرام نے، اولیاء امت نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، مفسرین، محدثین، ہر شخص نے جو ہے وہ قربانیاں دی، تقریر کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، اپنی ذمہ داری محراب و ممبر سے جو ایک صدا بلند ہوتی ہے اس کے ذریعے، سوشل میڈیا جدید دور ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مختلف لوگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی قربانی اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی مقصد ہے، بلکہ ہماری ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ جس حد تک ممکن ہو، یہ جتنی اللہ کریم جل وعلا نے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، جتنی جس بندے کے اندر کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اپنی طاقت کو وہ صرف کرے عقیدہ ختم نبوت کی خاطر۔ مال کی باری ہے تو مال پیش، جان کی باری ہے تو وہ جان پیش، یا کم از کم عقیدہ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کے خلاف اپنی آواز ضرور بلند۔ تو یہ ہمارا اس بات پر کیا ہے جی، ایمان ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اتنا ضرور تیار رکھنا چاہیے کہ وہ منکرین عقیدہ ختم نبوت سے برات کا بھی اظہار کرے، بالکل اور ان سے معاملات کے حوالے سے بائیکاٹ بھی کرے۔ جی بالکل اور دوسرا قبلہ شاہ صاحب، آپ کی تائید سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم نے ان کے ساتھ تعلق توڑنا ہے، ان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، وہیں پر ہمیں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی تیار کرنا چاہیے کہ جو سادہ لو مسلمان تھے ان فتنوں کی زد میں آ کے وہ قادیانی ہو گئے، ان کو واض و نصیحت تبلیغ دین کرنے کا بھی اسلوب ہمیں آنا چاہیے، دونوں طریقوں سے۔ دونوں طریقے، ایک تو پیغام دین بھی پہنچانا ہے اور دوسرا نفرت بھی رکھنی ہے۔ بالکل ان دونوں چیزوں کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ صرف نفرت کریں گے تو جو لوگ ناسمجھ ہیں اس معاملے سے وہ گمراہ تو پہلے ہی ہے، تو ان تک وہ پیغام حق نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نفرت بھی اور ساتھ ساتھ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو بھی اس اسلوب میں پہنچانا ہے جو اسلوب ہمیں دین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اللہ توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب، مشکلات اور خوشیاں، ان مشکلات اور آسانیاں یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ زندگی کا حسن ہے، کیونکہ زندگی ایک ہی راستے پر چلتی رہے تو زندگی کا مزہ نہیں، لیکن بعض اوقات پریشانیاں زیادہ آ جاتی ہیں، بعض اوقات خوشیاں زیادہ آ جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کا ایک بنایا ہوا نظام۔ لیکن اکثر اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا، مال کی تنگی، یا کاروبار وغیرہ کا ختم ہو جانا، یا کسی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو، تو یا تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر مایوسی اس طرح آ جاتی ہے کہ وہ موت کی طلب کرنے لگے۔ تو اس حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ مایوس ہونا اور موت کی طلب کرنا، اس حوالے سے ہماری دین کیا رہنمائی؟ دیکھیں، اللہ کریم جل وعلا نے انسان کو زندگی عطا فرمائی، یہ جسم و جان، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، یقیناً، اور اس کی حفاظت کرنا ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی امانت کو بلا وجہ ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ یقیناً، تو یہ جو جان، یہ روح، یہ جسم اتنا حسین اللہ کریم جل وعلا نے بنایا ہے، تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اب یہ اتنا
اچھا انداز میں اچھے انداز میں اللہ کریم جل والا نے جسم عطا کرا ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی بندہ دین اسلام کا مطالعہ کرے تو اس کو حوصلہ ملے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کو پڑھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پر کوئی تکلیف نازل نہیں فرماتا, کوئی دکھ ایسا نہیں دیتا کہ جو اس کی کیپیسٹی یا اس کی طاقت سے زائد ہو. بڑھ کرو یعنی کہ جتنا انسان ایک دکھ کو سہ سکتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ اس کا قانون ہے, یہ اس کا قانون, یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے. یقینا. پھر تلک الایام نداولها بین بین الناس. الناس. اللہ فرماتا ہے ہم دنوں کو پھیرتے ہیں, زوال سے عروج, دکھ سے خوشی, غم سے خوشیاں, بدبختی سے خوش قسمتی, خوش قسمت. بیماری سے صحت یابی. اگر کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن بتا رہا قرآن بتا یہ دن ہمیشہ نہیں رہے. یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے, ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ مجھے صحت عطا کرے. یقینا. اگر کوئی پریشان حال ہے, یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ بتلائے گا کہ اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی عطا فرمائے. یقینا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر کوئی شخص کاروبار یا بے اولادی کی وجہ سے پریشان حال ہے تو اس آیت کریمہ کی یہ الفاظ اس کو بتلائیں گے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ہمیشہ نہیں رہے. یسرا, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ. اور ہر انسان, آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, زوال ہمیشہ نہیں رہتا, زوال کے بعد عروج بھی اللہ کریم جل والا عطا فرماتا ہے. بہرحال موت کی جو تمنا ہے وہ کسی بھی صورتحال میں جائز نہیں, ماں سوائے مدینہ پاک کے اندر ایک شخص موجود ہے, اگر وہ تمنا کرنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مدینے میں موت عطا کر, حضور کے قدم ہیں, تو یہ دعا کی جا سکتی, یا پھر شہادت کی موت جس طرح حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے, اللہ. یا ایسی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندہ رہنا بہتر ہے میرے لیے. یہ اب اس کے علم کے اندر اس طرح کی دعا, لیکن بلا وجہ اس طرح کی دعا کرنا کہ یا اللہ دنیاوی معاملات سے پریشان ہو جانا اور اس طرح کی باتیں کرنا, اس کو شریعت اسلامیہ نے ناپسند کیا ہے. پھر صوفیاء اسلام نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی کی جتنے دکھ پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, یا جتنے بھی معاملات ہیں, آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 برس جو زندگی ہے نا اس کا مطالعہ کیجیے. مطالعے سے مراد سیرت رسول علیہ السلام کی جو خاص پہلو ہے نا صرف ان کو ذہن کے اندر رکھیں. کم از کم. اب ایک شخص ہے وہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے اور والد ہی اس سے محبت کرتا ہے, یقینا. اور نظام زندگی ایک والد ہے وہ سرپرست ہے, وہ گھر کا چلا رہا ہے. اب وہ رخصت ہو گیا تو اولاد پریشان ہو جائے گی کہ والد گرامی رخصت ہو گیا, اب ہمارا کیا بنے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی سرداری عطا فرمانی تھی, اتنی بڑی کائنات کے وہ عظیم ہستی کے بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر, ولادت باسعادت سے پہلے حضور کے والد گرامی سنیے صلی اللہ. اگر کوئی بچہ ہے وہ چھوٹا ہے, 5-6 سال اس کی عمر ہے, اور والدہ صاحبہ کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ نہ روئے, وہ یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عمر مبارک بھی یہ بچپنا کا عالم تھا, 5-6 سال, والدہ صاحبہ اس دنیا سے رخصت. یہ ان بچوں کو دراصل دلاسا دینے والی بات ہے. یقینا. پھر جناب حضرت عبد المطلب تھے حضور کے دادا جان, ان نے حضور کی پرورش کی, ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر میں مختصر کرتا ہوں, 40 سال کے بعد وہ ایک حساس ترین معاملہ جب حضور نے کھلے کھلے دعوت دی لوگوں کو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, اللہ کی وحدانیت میری رسالت کا اقرار کرو, تم کامیاب ہو جائے. کیا کافر لوگوں نے, جو مشرکین مکہ تھے, جو کافر تھے, کیا انہوں نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ آپ جادوگر ہیں, معاذ اللہ, ساحر کہا, کاہن کہا, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, حالت نماز پڑھتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کے اوپر کیا اوڑھڑیاں نہیں رکھی, کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کیا. پھر شعب ابی طالب کے اندر سرکار کو 3 سال تک محصور رکھا گیا, قریش کے قبائل نے حضور کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. شعب ابی طالب سے حضور نکلے اور جو پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کا وصال ہوا, جناب ابو طالب کا وصال ہوا, عام الحزن کا وصال رکھا گیا. ام المومنین سیدہ امی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بیوی ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, کیا ان پر تہمت نہیں لگائی گئی؟ ان کی حقانیت اور جی اور ان کی طہارت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آیات بینات کا نزول نہیں. پھر مکہ المکرمہ حضور کتنی محبت کرتے تھے, لیکن حضور نے مکہ چھوڑا کہ یا اللہ یہ قوم تنگ نہ کرتی, میں کبھی بھی تیرے گھر کو نہ چھوڑتا. رو رو کر سرکار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک روانہ ہو. کیا حضور کے کھانے کے اندر زہر نہیں ملایا گیا؟ کیا طائف کے اندر سرکار کو پتھر مار کر داڑھی مبارک خون سے تر؟ کیا غزوہ بدر کو پڑھی, غزوہ احد کو دیکھیے. یہ تمام معاملات جب انسان ان چیزوں کو سوچے گا تو ضرور جتنے بڑے دکھ ہوں اللہ کریم جل والا اس انسان کو ضرور تسلی اور تشفی عطا فرمائے. تو بہرحال مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دیکھیں عرفانی صاحب زندگی بھر کے میں کہتا ہوں اگر دکھوں کو اور مصیبتوں کو پریشانیوں کو
ساری چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، وہ جو کانٹے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین میں لگے شاید ہم اس تک بھی نہیں پہنچ گئے، بڑے دکھ اور مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن ہر حالت میں انہوں نے یہی کہا کہ جیسے رب ہمارا ہم پر راضی ہے، ہم اللہ کی رضا میں رضا میں راضی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت انسان کے دل کو تسلی اور تشفی اور حوصلہ عطا فرما۔ کیونکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کل من علیہ فان، ہر چیز اور کو فنا ہے، بے شک ہم صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، کچھ بھی ہے اس کو فنا ہے، بالکل اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہی باقی رہنے والی۔ بے شک مصیبتیں، پریشانیاں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور خوشیاں اور آسانیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ قبلہ شاہ صاحب، جس طرح آپ نے پچھلے سوال کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کسی بھی حالت کے اندر مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، بعض لوگ جہالت کی بنا پر مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور دین سے دوری کی وجہ سے، دین کی تعلیمات سے وہ روشناس نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے، یعنی خودکشی کر لیتے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رہنمائی فرمائے خودکشی کرنا یہ کیسا عمل ہے، اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کیسا ہے، اس کی رہنمائی۔ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں یہ بات عرض کی کہ جان اللہ رب العزت کی امانت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ خودکشی اسلام کے اندر اس کا تصور بھی حرام ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی اس جان اور اس امانت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ خیانت کرنی۔ خیانت، دیکھیں نا عرفانی صاحب، آپ مجھے کوئی تحفہ دیں اور آپ کہیں کہ یہ میری طرف سے کوئی تحفہ ہے، یا مجھے آپ ایک ایسی چیز دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری آپ کے پاس امانت ہے، میں اتنے عرصے بعد آپ سے وہ واپس لے لوں، اب میرا حق بنتا ہے اس امانت کی حفاظت کرنا۔ اگر میں آپ کی امانت کے ساتھ خیانت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، یہ بھی ایک پکڑ ہے۔ تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ جل والا کی امانت کے ساتھ خیانت کی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ الفاظ، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ سورہ نساء کے اندر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا۔ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی کو قتل کرتے ہیں ناحق طور پر۔ قتل کرنا، یہ قتل کا جو سلسلہ بہت بڑھ چکا ہے، یا جس بندے نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر مارا۔ امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دونوں کے بارے یہ آیت، یہ دونوں لوگ مصداق ہیں اس آیت، جس نے کسی کو مارا یا جس نے اپنے آپ کو مارا، فسوف نصلی نارا، اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو جہنم کے اندر داخل۔ اللہ، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ جہنم کے اندر اس شخص کو ایسی ہی سزا دی جائے گی جس طرح اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو مارا، اپنی جان کا خاتمہ۔ اگر بلندی سے کسی نے چھلانگ لگائی اور نیت کیا تھی کہ میں اس سے مر جاؤں گا، خودکشی، پہاڑ سے چھلانگ لگائی، تو یہ فعل اس کے ساتھ جہنم کے اندر بھی کیا جائے گا، یہ ایسا معاملہ اس کے ساتھ جہنم کے اندر، پہاڑ سے اس کو بار بار جہنم کی آگ کے اندر گرائے۔ اگر کسی نے کسی آلہ کے ذریعے، اوزار کے ذریعے اپنے آپ کو مارا، تو جہنم کے اندر وہ اپنے آپ کو اس طرح سزا دیتا رہے، جس چیز کے ساتھ خاتمہ کرے گا اسی چیز کے ساتھ وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا، عذاب بن۔ اچھا، یہاں پر اب وہ بات رہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی کہ احناف اور شوافی کے نزدیک اب اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس نے خودکشی کی ہے، اگر جان کا خاتمہ کیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ پڑھ جائے گی، اگرچہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ عمل کرنا، اپنی جان کو خود اپنے ہاتھ میں ختم کرنا، یہ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہے، حرام فعل ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ حرام فعل ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے جو ایمان ہوگا نا وہ اس کا سلامت، اگرچہ گناہ کبیرہ ہے لیکن ایمان اس کا سلامت ہے۔ ہاں، یہاں پر اگلی بات اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے اعلانیہ طور پر، یہ اب ہم حکم نہیں لگائیں گے، حکم تب لگے گا جب خودکشی کرنے والا خود اعلانیہ طور پر اعلان کرے گا، اور وہ اعلان ایسے کرے گا کہ یہ جو فعل میں خودکشی والا کر رہا ہوں، میرے نزدیک خودکشی کرنا حلال ہے۔ اللہ، حرام فعل کو حلال۔ جس نے حرام فعل کو حلال سمجھا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج، اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، نماز ہے نا، نماز، جی جی، اب ایک ہے اس کا چھوڑنا، اور یہ کیا نماز غفلت کی بنا پر نہ پڑھنا، اس انسان کافر، ایمان تو سلامت ہے، گناہ گار ضرور، گناہ گار ہے، لیکن ایک شخص ہے اس نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا، وہ کہتا ہے نماز فرض ہی نہیں، بس میرے لیے یہ ضروری نہیں، ضروری نہیں۔ اللہ اب جس نے فرضیت کا انکار کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ، اس کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے۔ تو حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال، یہ دونوں اسی زمرے کے اندر آئے گا۔ اب وہ میں پہلی بات کہ خودکشی حرام ہے، ایک انسان ہے اس نے خودکشی کی، اس کو علم ہے کہ خودکشی حرام ہے، وہ غصے پہ کنٹرول نہ ہوا یا کوئی بھی ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے خودکشی کر دی، احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک اس کی نماز جنازہ، اور جمہور علماء فقہا کے نزدیک اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ چند لوگ پڑھیں، عام لوگ، معزز ترین جو لوگ ہیں نا، جن کی عزت کی جاتی ہے،
جو معاشرے میں عزت یافتہ لوگ ہیں وہ اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت نہ کریں۔ اس کی وجہ محدثین نے کہا یہ ہوگی کہ جب کوئی علاقے کا معزز بندہ جائے گا تو اس کی اقتداء کرنے والے، اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کے ساتھ عقیدت کرنے والے، وہ یہ سمجھے گی کہ یہ فعل اچھا ہے، دیکھو ہمارے شیخ نے، ہمارے امام، ہمارے وڈیرے، ہمارے شیخ نے، ہمارے معزز بندے نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی، تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ پھر تعداد بڑھ جائے گی نماز جنازہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ چند لوگ جب اس کی نماز جنازہ کو پڑھیں گے تو یہ عبرت ہوگا ہم سب کے لیے، تاکہ اللہ کریم جل والا ہزار کروڑ دفعہ معاف کرے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور بھی آتا ہے نا خودکشی والا، وہ جب کسی کی جنازے کے مراحل کو دیکھے گا نا، وہ کہے گا یہ چند لوگ آئیں گے، مجھے وہ جنازہ پڑھ کے مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مروں تو شان کے ساتھ مروں، اور شان محبت کرنے والے کثیر تعداد میں لوگ میرے جنازے کو کندھا دیں، میرے جنازے کے اندر شرکت کریں۔ تو یہ عبرت کی خاطر ہے کہ چند لوگ جائیں گے، عام لوگ ہیں، عام لوگ جائیں، وہ بھی عام لوگ، عام لوگ ہیں، اور پڑھانے والا بھی عام ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ پڑھانے والا بندہ بھی عام ہو۔ باقی جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، پیران اعظام ہیں، وہ اس سے پرہیز کریں، اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت نہ کریں، ایک حقیقی پیغام پیغام پہنچے۔ باقی اس سال ثواب اللہ رب العزت کی رحمت پر امید ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس سال ثواب کیے جا سکتے، کہیں پر ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو وہ پکڑ لے۔ جس طرح قبلہ شاہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، جی جی، لیکن صحابہ نے تو پڑھا ہے، لیکن حضور نے منع نہیں کیا مسلمانوں کو۔ منع نہیں فرمایا۔ آپ نے اس لیے نہیں پڑھا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے، جس طرح ہم نماز جنازہ میں دعا مانگتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، زندگی ہو تو اسلام والی ہو، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور موت ایمان ہو۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، نور حکمت کے چوتھے پروگرام کی نشست کو آپ نے سنا، کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ایمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، مزید مایوسی اور موت کی تمنا کرنا اور خودکشی کرنا، اس حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر قبلہ شاہ صاحب سے جو ہم نے سوالات کیے انہوں نے ہمیں ان کے جوابات عطا فرمائے۔ اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں نور حکمت کے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد احسان عرفانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔